98.3 مرسی پہ آپ سن رہے ہیں وقت سحر پروگرام. میں آپ کا میزبان وجدان ہوں. میرے ساتھ ہیں مفتی عمر صاحب. وقت سحر پروگرامس مز چھِ أسۍ کران کتھ تمن چیزن متعلق جو رمضان میں ہمیں درپیش ہیں. اور اب کافی سارے لوگ جو ہیں اعتکاف میں چلے گئے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتکاف میں نہیں جا پائے. کانش کام کانش باقی مصروفیات. تو مفتی صاحب, نفلی اعتکاف ایک ایسی چیز ہے جو لوگ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. جی, آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اعتکاف کرنا لیکن نہیں کر پاتے اعتکاف. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اعتکاف تو ہوتا ہے سنت اعتکاف جس کو ہم کہتے ہیں, جو 10 دن آخری 10 دن مسجد میں جا کے ہم کرتے ہیں, جس کے بارے میں ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے. اور دوسرا اعتکاف ہوتا ہے نظر کا اعتکاف. کسی نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو پھر میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا, تو اس کو کہتے ہیں نظر کا اعتکاف. ایسے بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی بھی دن روزہ رکھے اور پھر رات کا اعتکاف کرے, 1 رات کا اگر اس نے نیت کی ہے تو اس کو کہتے ہیں واجب اعتکاف, نظر کا اعتکاف. اس کے بعد تیسری قسم کا اعتکاف ہوتا ہے مستحب اعتکاف. مستحب اعتکاف کا مطلب جس بندے کو ٹائم نہیں ملتا ہے, وقت نہیں ملتا ہے, اب جتنا بھی وقت اس کو مسجد کے لیے ملتا ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی نیت کرے, اے اللہ میں اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہوں, تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی پہلے والے پروگرام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, 1 دن کا اعتکاف, تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑے کھندقیں کھود دی جاتی ہیں جو آسمان و زمین کے برابر ہیں. تو 1 دن کا اعتکاف اس میں آئے. اب کوئی انسان اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں کرتا ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو کم از کم میں 1 دن کا اعتکاف کر لوں, 2 دن کا اعتکاف کر لوں, 3 دن کا اعتکاف کر لوں, یا اسی طرح سے جو یہ طاق راتیں ان طاق راتوں کا اعتکاف کر لوں, تو اس کو بھی یہی ثواب ملے گا انشاءاللہ. ہاں, اتنا زیادہ ثواب تو نہیں ملے گا اس کو جتنا اس بندے کو ملتا ہے, لیکن اس کو اتنا ثواب ملے گا. بہت سارے لوگ ہیں جیسے ہم کہیں اعتکاف میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نفلی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بالکل آپ کریں, آپ کے لیے اتنی پابندیاں نہیں ہے جتنی سنت والے اعتکاف کے لیے پابندی ہے. آپ آ سکتے ہیں اور آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, بس نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی, تو اس کے لیے سارے ثواب انشاءاللہ وہی ملیں گے چاہے 1 دن کا ہی اعتکاف کر لیں. لیکن اگر نفلی اعتکاف میں جو حد ہے وہ کیسے قائم ہوگی کہ یہ باہر بھی جا رہا ہے تو کتنی دیر باہر گزار رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ جی, اصل تو یہ ہے کہ وہ خود پہ بالکل وہی چیزیں لازم کر لے جو اس سنت والے اعتکاف کے اندر ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے, مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو جاب پہ نکلنا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں صبح جاب پہ نکلوں شام کو آ جاؤں, صبح مسجد ہی سے نکلوں گا شام کو مسجد ہی میں واپس آؤں گا, ایسا بھی کرتے ہیں. یا اس کو دکان پہ جانا ہے, بزنس کے لیے جانا ہے, صبح نکلتا ہے 10 بجے شام کو 4 بجے آتا ہے, صبح مسجد ہی سے نکلتا ہے شام کو مسجد میں آتا ہے, باقی پورا ٹائم وہ مسجد میں گزارتا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ اعتکاف ہے اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ثواب ہوں گے جو ان لوگوں کو ملتے ہیں. البتہ ظاہر سی بات ہے جو 24 گھنٹے وہیں رہے اس کے لیے تو الگ ہی ثواب ہے. ایک بات یہاں پہ اور یاد رکھنی چاہیے کہ انسان, میں نے بھی شاید پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ نیت کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. تو اس لیے جب بھی مسجد میں جائے, نارملی طور پر جب بھی مسجد میں جائے تو انسان کو اس وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جانا چاہیے. بسم اللہ پہلے جو مسجد میں دائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اعتکاف بھی کر, اگر کبھی کھانے کی کوئی چیز ضرورت پیش آئی تو کھایا بھی, اعتکاف کی نیت سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانے بیٹھتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے, وہ غلط بات ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اعتکاف کی نیت کر کے, نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں کھانا کھاتا ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے, تو اس کا یہ کھانا بھی اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا. تو انسان کو چاہیے جب بھی مسجد میں چلا جائے اعتکاف کی نیت کرے. اور یہ جو نفلی اعتکاف کرنے والا بندہ ہے وہ جتنا ٹائم بھی دے سکتا ہے, 1 دن دے سکتا ہے, 1 رات دے سکتا ہے, یہ طاق راتیں دے سکتا ہے, یا ساری 10 راتیں مسجد میں گزار سکتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ گزارے. بہت سارے لوگ ہوتے کسی مسجد میں تنہا ہوتے ہیں, وہ کہتے کسی دوست سے میرے ساتھ آپ رات گزار کرو, تو وہ بغیر نیت کیا آ جاتا ہے, رات بھی گزار دیتا ہے, اس کے ساتھ عبادت بھی کرتا ہے, لیکن اعتکاف کا ثواب اس کو نہیں ملتا ہے کیونکہ نیت اس نے نہیں کی.
اگر اس کا وہ دوست اعتکاف کی نیت کرتا ہے، نفلی اعتکاف کی نیت، تو اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو سنت والے کو ثواب عطا فرمائے. اب اس میں یہ ہے کہ جب اگر یہ جاب پر گیا نفلی اعتکاف کرنے والا، تو یہ جاب میں صرف وہی کام کرے گا جو ضروری ہیں، یا یہ پھر وہاں بھی گپ شپ لگائے گا، کیا ان چیزوں پر بھی پابندی؟ جی اس کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ صرف ضرورت کے لیے باہر گیا ہے، تو جواب میں صرف وہ کام کریں جو ضروری کام ہے، باقی ٹائم وہ تلاوت میں گزارے، باقی ٹائم وہ ذکر و اذکار میں گزارے. ویسے بھی انسان کو رمضان میں تو گپ شپ کرنی ہی نہیں چاہیے، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے. تو خاص طور پر اب یہ جو عشرہ اخیر کا عشرہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے اور خاص عبادت کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی اواخر رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ ان 20 دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں کمر باندھتے تھے، کمر کس لیتے تھے کہ بھائی آپ صرف عبادت کرنی ہے. اور اسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنی عبادت رات میں کرتے تھے کہ قدم مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، اتنی عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اذا دخل عشر الاخر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا، ایقظ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بھائی اب آخری عشرہ آ گیا، اب رات میں سونا بند، اب دن میں جو کچھ فارغ ہو سو لو، یا عشاء کے فوراً بعد تھوڑی دیر سو لو، پھر پوری رات عبادت کرو. تو ہمیں ایسے بھی گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے کہ آخری عشرے میں خوب عبادت کریں. کیوں عبادت کریں؟ کیونکہ شب قدر پانی، اصل تو مسئلہ ہے شب قدر کا. اور شب قدر جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ متعین نہیں ہے، اشکوشر سوچ میں بس 27ویں رات یہی شب قدر لازم ہم نے سمجھ رکھی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں آثار قرائن ہے کہ 27 کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن کنفرم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو طاق راتوں میں ڈھونڈنی ہے. تو طاق رات مثال کے طور پر پہلی 21ویں رات ہے، پھر 23ویں رات ہے، یعنی دن میں آپ نے 20 کا روزہ رکھا تو شام کو 21ویں آئے گی، اس کے بعد 23ویں رات ہے، اس کے بعد 25ویں رات ہے، اس کے بعد 27ویں رات ہے، اس کے بعد 29ویں رات ہے. تو یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات تو ضرور شب قدر ہوگی. اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں کہ عشاء کی نماز تو ماشاءاللہ باجماعت پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ نفلی عبادت بھی کرے، اس کے بعد جو ہے مزید قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، تھوڑا صدقہ و خیرات کریں، اور صبح پھر تہجد کا اہتمام کرے، تہجد بھی پابندی سے پڑھے. اور تو حدیث میں آتا ہے جو انسان عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو شب بیداروں میں سے لکھ دیا جاتا ہے، اس کو شب بیدار میں سے. بس گپ شپ سے بچے. اب سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کرتے تو بہت ہے لیکن جو پرہیز نہیں کرتے نا ہم، یعنی کم از کم یہ اب آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر پرہیز کریں ادھر ادھر. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو بھی اب دیکھا ہے جو اچھے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، دیندار قسم کے لوگ، جن کو بس یہ مفت میں فضول میں یعنی کیا نام اس کا فیس بک کھولا اور چلتے رہے اوپر نیچے. اب اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے، ابھی قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، ساتھ ساتھ میں گانا بھی آئے گا، ساتھ ساتھ میں ایڈورٹائز بھی آئے گا. اب مفت میں بغیر کسی وجہ کے وہ اپنی نگاہوں کو گندا کر رہا ہے، اپنے کانوں کو خراب کر رہا ہے. تو کیا ضرورت ہے خاص طور پر ان دنوں میں انسان کو تو ٹوٹلی بچنا چاہیے، اور ان 5 طاق راتوں میں انسان کو مکمل طور پر بچنا چاہیے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان انفراد عبادت کرے. عبادت جو ہوگی نا وہ تنہا عبادت، جو اس میں مزہ ہے، تنہا اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں جو مزہ ہے وہ اجتماعی طور پر مانگنے میں مزہ نہیں ہے. تنہا جو آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں گے، ان میں جو مزہ آتا ہے وہ سب کے سامنے بہانے میں مزہ نہیں آتا ہے. تو قرآن پاک کا بھی بڑا اہتمام. کوشش تو یہ ہونی چاہیے پورا دن رات خالی ہے تو کم از کم ایک دن میں ایک ختم قرآن کرے. نہیں کر سکتا ہے، تھوڑا سست ہے تو 10 دن میں کم از کم ایک ختم قرآن کرے، یا یعنی 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لیے. اگر کوئی انسان بہت ہی آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ایک پارے میں لگے گا. ٹھیک، دن میں رات میں آپ فارغ ہیں تو 3 گھنٹے آپ کے لیے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی 3 گھنٹے نکال کے 3 پارے پڑھیں اور 10 دن میں آپ کا مکمل قرآن پاک ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام رکھیں. اور سب سے بڑی چیز ہر چیز میں ہر عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ پرہیز.
وہ لازم ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو فرماتے ہیں بھائی یہ دوائی کھاؤ, ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن پرہیز لازم ہے. اسی طرح سے انسان مسجد میں رہے تو اس کے لیے پرہیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچتا رہے. آج یہ جو سیل فون انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ گناہوں کا منبع ہے, گناہوں کا جو ہے اڈا ہے. تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیل فون گھر پہ ہی چھوڑ دے. ہاں اگر اس کو ضرورت ہے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, تو وہ ایسا فون لے لے جو بغیر نیٹ کے انٹرنیٹ کے ہو. لیکن اگر کسی کو اس کی بھی ضرورت یعنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ فون لے لیں اور اس کے لیے وقت متعین کریں. یہ 5 منٹ یا یہ 10 منٹ میں فون کے لیے دوں گا, باقی سارا عبادت کے اندر دوں گا. اور دوسری چیز, جہاں پہ بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں, جہاں پہ تنہا انسان ہوتا ہے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہاں پہ ایک خاص چیز کی طرف توجہ دینی ہے, وہ یہ ہے کہ فضول گپ شپ, فضول باتوں کے اندر انسان نہ لگا رہے. چنانچہ اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی وعیدیں آئی ہے. کتاب میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں بیٹھ کے فضول گپ شپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی چپ ہو جا, اے اللہ کے ولی چپ ہو جا. اس کے بعد اگر وہ چپ نہیں ہوتا پھر باتیں کرتے رہتے تو وہ کہتے ہیں اے وہ انسان جس پہ اللہ کا بغض نازل ہوا ہے چپ ہو جا. کہتے اگر وہ پھر بھی چپ نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے انسان تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, اب تو چپ ہو جا. تو فرشتے جس کے اوپر لعنت کریں, انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بالکل بچا رہے جو ضرورت کی بات ہے, جو ضرورت کی چیز ہے بس وہی کرتا رہے. ضرورت کی گفتگو ہے. مثال کوئی انسان گھر والوں کو فون کرنا چاہے, فون کرنے کی اجازت ہے, لیکن گپ شپ نہ لگائے, بس خیر و خیریت دریافت کرے. اسی طرح سے کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت فون پہ کر سکتا ہے, لیکن مختصر. اچھا کوئی انسان ایسا ہے جو وہاں پہ مسجد میں بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں کوئی چیز آپ کو خریدنی ہے, وہ ضروری چیز ہے, کھانے پینے کی چیز ہے, یا کوئی کپڑے ہیں جو لازماً ہیں, جو ضروری ہے, تو وہ آپ خرید سکتے ہیں. لیکن پورا بزنس آپ وہیں پہ سیٹل کریں, وہیں سے چلائیں, تو وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ مسجد اس کے لیے نہیں ہے, مسجد خالص عبادت کے لیے. تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ 10 دن خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ذہن میں آ رہی ہے بات, وہ کہ عورتوں کا بھی اعتکاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا بالکل آپ کو بھی اجازت ہے. تو ان کا جو حجرہ تھا بالکل اسی کے ساتھ انہوں نے خیمہ لگایا اور وہیں پہ انہوں نے اعتکاف کیا. اب عورت اعتکاف کرے گی تو عورت اعتکاف کہاں پہ کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے مسجد میں آ کے تو نہیں کر سکتی, وہاں تو صرف مرد ہوتے ہیں. اس لیے اس کے لیے جو گھر کی مسجد ہے جہاں پہ وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے وہیں پہ وہ اعتکاف کرے گی. اگر اب گھر میں اس نے کوئی خاص مسجد نہیں رکھی ہے بلکہ ہر کمرے میں نماز پڑھتی ہے تو دیکھیں کہ جو کمرہ بالکل صاف ستھرا کمرہ ہو, جہاں پہ زیادہ عبادت کی جاتی ہو, بچوں و ان لوگوں کا آنا جانا نہ ہوتا ہو, تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ عورت اعتکاف کی نیت کر سکتی کہ اے اللہ میں اعتکاف کی. جس طرح مرد مسجد جاتے وقت یعنی جب 20 تاریخ ہوگی تو مغرب سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, سنت اعتکاف کی نیت. بالکل عورت بھی یہی کہے گی کہ اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں. اصل تو یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے انسان کا نیت کرنا, لیکن زبان سے اس لیے کبھی کبھی دہرائی جاتی ہے تاکہ دل کے اندر یہ اس کا استحضار ہو, یہ مستحضر ہو. تو عورت اس کا اہتمام کرے گی کہ وہ جگہ خاص رکھے گی اپنے اعتکاف کے لیے. اس کے بعد وہی جس طرح میں نے مرد کے لیے کہا کہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے اب اس کمرے سے باہر نکلنے کی, صرف ضرورت کے وقت وہ نکل سکتی ہے, بغیر ضرورت کے وہ نہیں نکل سکتی. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرد اس کے پاس نہ جائے, لیکن اگر کبھی چلا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہم نے یعنی کاشر نئی چیز تھیمت اس سوچان اگر کسی عورت پہ نظر پڑی یا عورت کی نظر مرد پہ پڑی تو بس اعتکاف ٹوٹ گیا. ایسا نہیں ہے. انسان کو تو اعتکاف کے بغیر بھی ان چیزوں سے بچنا ہے کہ کسی غیر محرم پر نظر ہی نہ پڑے, نہ مرد کو عورت کے اوپر نہ عورت کو مرد کے اوپر نظر پڑے. لیکن اگر پڑ گئی تو اس سے اعتکاف ختم نہیں ہوگا, اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. ہاں البتہ ان چیزوں سے انسان کو لازماً بچنا چاہیے, ہر قسم کی گناہ سے. شوہر اپنا محرم ہے لہٰذا اس کا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو دیکھ بھی سکتی ہے, وہ اس کے پاس آ سکتی ہے. شوہر کھانا لے کے جا سکتا ہے, اور بچے ہیں اپنے وہ کھانا لے کے جا سکتی ہیں اس عورت کے, اور اسی طرح سے بچیاں ہیں وہ بھی کھانا لے کے جا سکتی ہیں. مرد یعنی بچے لڑکے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور باقی وہی جس طرح یہ عبادت کرتے ہیں مرد اسی طرح کی عبادتیں ان کو بھی کرنی ہیں, بس اس کے علاوہ کوئی خاص مسئلہ ان کے لیے الگ نہیں ہے. 98.3 مرچی پہ سن رہے تھے آپ وقت سحر پروگرام. حسب معمول میرے ساتھ تھے مفتی عمر صاحب. کل انشاءاللہ پھر آپ سب کے ساتھ شامل ہوں گے وقت سحر پروگرام میں. دیجیے اجازت, میں آپ کا میزبان وجدان.